للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام میں اس سے پہلے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ قیامت کے دن جنات اور انسانوں کو اکٹھا کر کے ان سے کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے سوال و جواب ہوگا، اور وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ واقعی ہم نے کفر کی روش اختیار کی اور ہم کافر بن کر رہے، ناشکری کرتے رہے، اللہ کو ماننے سے، اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کرتے رہے۔ پھر یہ تھا کہ یہ سارا اہتمام دنیا میں ان تک اللہ کی بات پہنچانے کا انتظام، اور آخرت میں یہ سوال و جواب کر کے ان پر حجت پوری کرنے کا اہتمام، یہ اس لیے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی کو، کچھ لوگوں کو ظالمانہ طریقے سے ہلاک کرنے والا نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ غفلت میں ہوں، انہیں معلوم نہ ہو کہ اللہ رب العزت ان سے کیا چاہتا ہے، بتائے بغیر اللہ حساب لینے والا نہیں۔ یہ سارا اہتمام اس لیے ہے۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، پھر اسی بات پہ زور ہے کہ یہ اوپر جن گروہوں کا ذکر ہوا، انسانوں میں، جنوں میں، ان میں سے ہر ایک کے درجات ہیں۔ اگر وہ مجرمانہ زندگی گزار کر گئے اور جہنم ان کا ٹھکانہ بنا تو جہنم میں بھی ان کے درجات ہیں، درجہ بندی ہے۔ بڑے مجرموں کا علیحدہ درجہ ہے، چھوٹے مجرموں کا علیحدہ ہے۔ اور اگر کوئی ان میں سے نیکوکار تھے جو جنت میں چلے گئے تو جنت میں بھی مدارج ہیں، اونچے درجے بھی ہیں، کم درجے بھی ہیں۔ لیکن یہ درجے ہیں کس بنیاد پہ؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اندھی بانٹ ہے؟ کیا یہ کسی قرآن اندازی کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کی گئی ہے؟ نہیں۔ مما عملوا، اس کی بنیاد ان کے اعمال ہیں، ان کے اپنے ہی اعمال کی بنیاد پر ہر گروہ کے لیے کچھ درجہ مختص ہو جائے گا کہ وہ کس درجے کا مجرم ہے یا کس درجے کا جنتی ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ذرا زیادہ تنبیہ کا انداز ہے۔ یہی بات اس طرح سے بھی کہی جا سکتی ہے کہ آپ کا رب جو کچھ وہ کرتے ہیں جانتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ آپ کا رب جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، یہ تھوڑا اور جھنجھوڑنے والا انداز ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا،
وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ مرتب نہیں ہو رہا، ان کی کتاب زندگی بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز کے ساتھ وہ لکھی جا رہی ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک ہم لکھواتے رہے تھے، ہم لکھوایا کرتے تھے جو تم کرتے تھے۔ ہمارا ایسا انتظام تھا کہ ہم لکھواتے رہے۔ اور آج کل تو یہ سمجھنا بہت ہی آسان ہے کہ جب آپ کے سی سی ٹی وی کیمرے وہ لوگوں کی ایک ایک حرکت کو محفوظ کر سکتے ہیں، تو اللہ کا انتظام لوگوں کے اعمال کو مرتب کرنے کا وہ تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگا۔ اس کے لیے الفاظ یہی استعمال کیے گئے کہ ہم لکھواتے رہے۔ تو یہ بھی تو لکھنا ہی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا سی ڈی رائٹ کر دو، حالانکہ وہ اس طرح سے لکھنا تو نہیں ہوتا، ہاتھ سے لکھنا۔ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، کس تفصیل سے وہ ہمارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب جو کچھ وہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا انتظام، اپنے انبیاء کو بھیجنا، اپنی مشیت، اپنے احکام تم تک پہنچانا، اس کا ایسا وسیع انتظام کہ تاریخ انسانی کا شاید ہی کوئی دور ایسا گزرا ہو کہ جب دنیا میں کسی نبی کی تعلیم موجود نہ رہی ہو۔ وہ نبی بنفس نفیس موجود نہیں بھی تھا تو اس کے جانشینوں کے ذریعے، اس امت کے علماء کے ذریعے اس کی تعلیم ہر دور میں موجود رہی ہے۔ ایسا انتظام کیوں ہے؟ اللہ کی اس سے کیا غرض وابستہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی غرض ہے کہ اس کو لوگ مان لیں گے تو اس کا فائدہ ہے اس میں کوئی؟ اس کی بادشاہی مضبوط ہو جائے گی؟ جیسے دنیا کے حکمران ہیں تو عوام، رعایا ان کی زیادہ فرما بردار ہو تو وہ طاقتور حکمران سمجھا جاتا ہے، جس کے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہوں، عوام کا اعتماد حاصل نہ ہو تو وہ کمزور حکمران ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت کا بھی ایسا معاملہ ہے کہ وہ اپنی بادشاہی کو مضبوط کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ لوگ اس کو مانیں، اس کے احکام پر عمل کریں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ربک الغنی، آپ کا پروردگار بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اسے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ، تمام جنات، تمام انسان، وہ پرلے درجے کے نافرمان بن جائیں، باغی بن جائیں، اللہ کی بادشاہی میں، اس کی سلطنت میں ایک ذرے کی کمی نہیں آتی۔ وہ اس کی سلطنت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ڈھیل دیتا جائے اور وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے جائیں، خوب باغی ہوتے جائیں، باغیانہ روش پہ چلتے جائیں، لیکن یہ مطلب کبھی نہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے باہر ہو گئے۔ وہ جہاں بھی چلے جائیں، وہ مشتری پہ چلے جائیں، مریخ پر چلے جائیں، جہاں بھی جائیں گے وہیں تک اس کی سلطنت کے حدود ہیں، وہ اس کی پکڑ کے اندر ہیں۔ وہ ہر جگہ سے ان کو کھینچ کے اپنی طرف لا سکتا ہے، اور دنیا کے سارے انسان، سارے جنات وہ اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں تو اس کی بادشاہی میں، اس کی سلطنت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا، اسے ان چیزوں کی پرواہ نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور آپ کا رب غنی ہے۔
انسانوں میں استغنا کی ایک حالت ہوتی ہے، جس انسان پر نہ خوشی کا کوئی اثر ہو نہ غمی کا اثر ہو، اس کے پاس بہت سا مال آ جائے چلا جائے، اس کی کیفیات میں کوئی تبدیلی نہ ہو، تو ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو استغنا حاصل ہے، یہ دل کا غنی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا غنی ہونا وہ تو کیا ہی اس کی شان ہے، وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ تم اس کو یا اس کے نبی کو مان لو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی کوئی ضرورت اس سے وابستہ نہیں ہے، اس کا کوئی کام اس سے اٹکا ہوا نہیں ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے تو اس کے کام میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی۔ تو پھر یہ انتظام کیوں کیا؟ ذو الرحمہ، وہ رحمت والا ہے، یہ اس کی شان رحیمی ہے کہ اس نے تمہارے ہی بھلے کے لیے اس کا انتظام کر دیا۔ جو دین اپنے نبیوں کی معرفت اس نے تم تک پہنچایا، اپنے جو احکام تم تک پہنچائے، اس میں تمہاری اپنی بھلائی ہے۔ اس دنیا میں بھی اسی دین پر چلنے سے امن قائم ہوتا ہے، اس دنیا کو جنت بنایا جا سکتا ہے اسی دین کو اختیار کر لینے سے، اپنا لینے سے۔ تمام انسانیت کی بھلائی اس میں ہے، اور فردن فردن ہر آدمی اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے، آخرت میں ابدی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، تو وہ بھی اسی دین کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ تمہارے بھلے کے لیے کیا گیا ہے، یہ اس کی رحمت کا اقتضا تھا کہ وہ تمہارے لیے اس کا انتظام کرے۔ جس طرح یہ اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو تمہاری تمام ضروریات کا انتظام کیا، تمہارے لیے زمین کو زرخیز بنا دیا، تمہارے لیے انواع و اقسام کے کھانے پیدا کیے، چوپایوں کو تمہارے لیے حلال کیا، سمندروں میں تمہارے لیے مچھلیاں پیدا کر دی جن کا تازہ گوشت تم کھاتے ہو، آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا کہ زمین اپنے خزانے نباتات کی شکل میں اگلتی رہے اور تمہارے دسترخوان معمور رہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ اس کی رحمت تھی کہ اس نے ان کھانوں کے اندر ایک لطف اور ذائقہ پیدا کیا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ سارے کھانے یہ جزو بدن بننے کی صلاحیت تو رکھتے، ان کے اندر غذائی طاقت اور توانائی تو ہوتی، لیکن ذائقہ نہ ہوتا۔ جیسے آپ وٹامن کی گولیاں وغیرہ کھاتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص قسم کی غذائیت ہوتی ہے، لیکن ذائقہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے غذائیں ذائقے سے بھرپور پیدا کی، اس نے تنوع رکھا، ہر پھل اور ہر پھل کی کئی قسمیں، ہر ایک اپنا ذائقہ رکھتی ہے۔ اور یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے ان ذائقوں سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت تمہاری اپنی زبان میں بھی رکھی۔ عین ممکن تھا کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوتی اور ہماری زبان کے اندر ذائقوں کو محسوس کرنے کی جو حس ہے وہ نہ ہوتی۔ جب اس نے تمہاری مادی زندگی کی ضروریات کے لیے اتنے اہتمام کیے تو تمہاری روحانی زندگی کی جو ضروریات تھی کہ تم نے اپنے اس بدن کو، ان صلاحیتوں کو، ان قوتوں کو، توانائیوں کو جو تمہیں عطا کی گئی ہیں، انہیں کیسے استعمال میں لانا ہے، کس طریقے سے زندگی گزار کر تم دنیا میں بھی اطمینان اور سکون کی دولت حاصل کر سکتے ہو اور اس دنیا کے بعد بھی ابدی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ کی ان نعمتوں کو آخرت میں حاصل کر سکتے ہو
کہ جن کا ایک بھونڈا سا نقشہ اس دنیا میں تمہیں دکھایا گیا ہے. دنیا میں جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ جنت کی نعمتوں کی ایک نقالی ہے، ایک ادنا سی اس کی صورت ہے. ان کو اس سے کوئی نسبت نہیں. ان کے لیے وہاں جو کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے اس کے بارے میں فرمایا لا عین رأت ولا اذن سمعت، وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، وہ کسی کے علم میں نہیں. ایک طرف یہ اس کی رحمت ہے، تو اس ابدی زندگی کی اس کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ بتانا کیا اس کی رحمت کا تقاضا نہیں تھا کہ تم کس طرح اس ہمیشہ کی زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہو؟ یہ اس کی رحمت کا اقتضا تھا کہ اس نے نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ جاری فرمایا اور اپنے احکام تم تک پہنچائے، جن کو اختیار کر کے تم اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا سکتے ہو اور آخرت والی ہمیشہ کی جنت کو بھی حاصل کر سکتے ہو. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب غنی ہے، وہ اس بات سے تو بے نیاز ہے کہ تم اس کے فرما بردار بنتے ہو یا نہیں، لیکن وہ رحمت والا ہے، وہ تمہارے بھلے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. تمہارا دنیا اور آخرت کا بھلا اسی میں ہے کہ جو کچھ اس کی طرف سے تم کو پہنچا ہے، اس کے رسولوں کی معرفت، اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اختیار کر لو. ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، اس دنیا سے تمہیں چلتا کرے. آج اس دنیا میں تم رہ رہے ہو، اگر اللہ چاہے تو وہ تمہیں فنا کر دے، تمہیں اس عالم سے دوسرے عالم میں پہنچا دے، لے جائے تمہیں، اور تمہارے بعد تمہارا جانشین بنا دے جس کو چاہے. جس طرح اس نے تم کو کھڑا کیا ایک اور قوم کی نسل سے، جو تمہارے آباء و اجداد تھے، وہ زمانے کے اعتبار سے ایک اور قوم تھی، ان کا زمانہ پچھلا زمانہ تھا. اگر ایک زمانے کے لوگوں کو ہم ایک قوم کہہ لیں تو ایک اور قوم تھی جس کی ذریت، جس کی نسل سے اس نے تمہیں کھڑا کیا. تو کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں بھی یہاں سے غائب کر دے؟ آج اس دنیا میں تم رہ رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں آئے ہو. یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. اس وقت 2023 عیسوی کا سال ہے اور 1445 ہجری کا سال ہے. آج سے 100 سال نہیں، چلیں 200 سال پہلے کی بات کر لیتے ہیں. 200 سال پہلے 1245 ہجری میں یہ شہر لاہور تھا نا، اس کے حدود اتنے وسیع نہیں تھے لیکن شہر تو تھا نا. یہاں پہ لوگ بستے تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، رونق تھی، تقریبات ہوتی تھیں، خوشیاں مناتے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. ان کی نسل سمیٹ دی گئی، وہ نہیں ہے آج، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے دنیا میں. تو کیا اللہ کی دنیا ختم ہو گئی؟ کیا دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو گیا؟ وہ جب اس دنیا میں تھے تو ان کے بھی بڑے بڑے منصوبے تھے، بڑی آرزوئیں تھیں، امنگیں تھیں، بڑے جوش اور ولولے تھے، لمبی لمبی پلاننگ تھی ان کی، اور ان کے ذہنوں میں بھی شاید یہ بات ہوگی کہ یہ دنیا ہمارے ہی دم سے ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کا یہ نظام
وہ تمہارے ہونے کا محتاج نہیں ہے. اس نے اس دنیا کو جب تک چلانا ہے چلانا ہے. یہ تم پر منحصر نہیں ہے کہ تم ہوگے تو یہ چلے گی. تو تمہاری جگہ کوئی اور نسل آ جائے گی, کوئی اور قوم آ جائے گی. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے تم محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم روگردانی کرو گے, اس کی نافرمانی کرو گے, تو وہ بدل کے کسی اور قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ. اس کی ایک صورت تو یہی ہے کہ تمہاری نسل لپیٹ لی جائے گی اور تمہاری ہی نسل میں سے اگلی نسل آ جائے گی. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ نسل ختم کر دی جائے اور کسی اور نسل کے لوگ, کسی اور علاقے کے لوگ ان کو اللہ یہاں لا کے بسا دے. ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہارے جیسے ثابت نہیں ہوں گے, وہ تم سے بہتر ثابت ہوں گے. ان یشاء یذہبکم, اگر وہ اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے یہاں سے, تمہیں غائب کر دے, فنا کے گھاٹ اتار دے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ, اور تمہارے بعد تمہارا جانشین بنا دے جس کو چاہے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین, جس طرح کہ اس نے آج تمہیں مہلت دی ہوئی ہے, تمہیں اس زمین کی رونق بنایا ہوا ہے ایک اور قوم کی نسل سے. وہ قوم جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے, وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے, تم ان کی نسل میں سے ہو اور اس وقت دنیا تمہارے دم سے آباد ہے. انما توعدون لآت, بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے. وما انتم بمعجزین, اور تم نہیں ہو اس معاملے میں عاجز کرنے والے. کس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا کس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے؟ ایک تو اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تمہیں اس دنیا میں بھی غلبہ عطا کرے گا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, اللہ نے یہ لکھ دیا کہ لازماً میں اور میرے رسول وہ غالب آ کر رہیں گے. تو جس چیز کا تم سے وعدہ ہے دنیا میں, اللہ کی مدد کا وعدہ, دین اسلام کی سربلندی کا وعدہ, ایک تو اس کے بارے میں کہا لآت, وہ یقیناً آنے والا ہے. ممکن ہے تم میں سے کچھ لوگ اس کو نہ دیکھ پائیں, ان کی زندگی کے بعد وہ وقت آئے, لیکن وہ آنے والا ہے. اور دوسرا مشہور مطلب وہی کہ قیامت کے دن حساب کتاب کی گھڑی, جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہونا ہے, اس کے بارے میں کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ یہ باتیں تو نسلوں سے سنتے آ رہے ہیں, یہ تو افسانوی باتیں ہیں. ہمارے آباء و اجداد, ان کے آباء و اجداد, ان سے بھی پہلے ہزاروں سال سے کچھ لوگ یہ باتیں دنیا کو کہتے آئے ہیں کہ ایک حساب کتاب ہونا ہے, مرنے کے بعد ایک زندگی ہونی ہے. وہ ابھی تک نہیں ہوئی, پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہوئی. یہ شیطان ذہن میں خیال ڈالتا ہے. یہ مولویوں کی باتیں ہیں, چلیں سن لیں اس کو, پتہ نہیں ایسا ہونا بھی ہے کہ نہیں. یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ نہیں ہونا. بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا حساب کتاب ہونا ہے, وہ یقیناً آنے والی ہے گھڑی. اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں, اور تم اس معاملے میں
اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے کہ وہ حشر برپا نہ کر سکے. وما انتم بمعجزین، تم نہیں ہو عاجز کرنے والے. دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو اس کے منصوبے سے، اس کی پلاننگ سے روک نہیں سکتی. اس نے اپنی مشیت کے تحت اس کا جو وقت مقرر کر رکھا ہے، اس کی جو میعاد مقرر کر رکھی ہے کہ اس دنیا کے نظام کو اس نے کب تک چلانا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ کسی کے احتجاجی مطالبے کے نتیجے میں نہیں ہے، اور نہ دنیا کی کوئی طاقت قیامت کے وقت کو مؤخر کر سکتی ہے. قیامت تو پوری دنیا کی قیامت ہے نا. اس کا ایک ادنا نمونہ وہ تم اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہو کہ کسی شخص کی جب موت آتی ہے تو اس آدمی کے لیے تو وہ قیامت ہوتی ہے، اس کی قیامت تو آ گئی. من مات قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت آ گئی. تو ایک فرد کی موت کا وقت کیا کوئی ٹال سکتا ہے؟ تم ہزار تدابیر کے باوجود کسی کی موت کو مؤخر نہیں کر سکتے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرے گا کسی نفس کی موت کو جبکہ وہ آ جائے. ایک پل بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. ایک مریض ہسپتال میں پڑا ہوتا ہے، علاج معالجے کی تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے ماہرین علاج کرنے والے موجود ہوتے ہیں. ان سب کے درمیان سے اللہ اس کی روح کو کھینچ کے لے جاتا ہے. کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو ایک سانس بھی زیادہ دے سکے. انما توعدون لآت، جس طرح تم اپنی زندگی کے معاملے میں اور موت کے معاملے میں بار بار اس چیز کا مشاہدہ کر چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، اپنے وقت پر آتی ہے، اس میں ایک پل بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، ایسے ہی اس دنیا کی زندگی، یہ دنیا پوری جو چل رہی ہے، اس کا بھی ایک انجام ہے جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. جس طرح ایک فرد کی زندگی کا اختتام ہے جس کو موت کہتے ہیں، ایسے ہی اس دنیا کی پوری زندگی جو ہے، پورے انسانوں کی زندگی، اس دنیا کا کاروبار، اس کا جو انجام ہے وہ قیامت ہے. تو فرد کی موت پر اس کو قیاس کر لو. جس طرح اس معاملے میں کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اللہ سے کسی کی زندگی بڑھا نہیں سکتا، ایسے ہی اس دنیا کی پر جو موت آئے گی یعنی قیامت قائم ہوگی، اس کو کوئی مؤخر نہیں کرا سکے گا، اور وہ بالکل آنے والی ہے. اس میں ادنا سا شائبہ بھی ذہن میں نہ رہنے دو. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز اس معاملے میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دو اے میری قوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کرتے رہو. انی عامل فسوف تعلمون، اور میں اپنے مقام پہ اپنا کام کیے جا رہا ہوں. ان قریب جان لو گے. کیا جان لو گے؟ من تکون لہ عاقبۃ الدار، آخر کار انجام کس کا بہتر ہوتا ہے یہ تمہیں پتہ چل جائے گا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اس دنیا میں اللہ کے جو قوانین جاری و ساری ہیں، جو مادیات میں جس طرح تم دیکھتے ہو کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، کسی کے کہنے سے مغرب سے نہیں نکلتا، یہ اللہ کا قانون ہے. رات اور دن آتے جاتے ہیں، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. ایسے ہی اللہ کا معنویت کے اعتبار سے یہ قانون ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا. یہ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لو کہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے.
اس آیت کی مزید تشریح انشاءاللہ اگلے جمعہ کو کریں گے۔ وآخر دعوانا